بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم جو رکوع پڑھیں گے وہ سورہ الحجر کا آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک ہے۔ اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور یہ جو انداز ہے بیان کرنے کا کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ کس چیز سے اس کی پیدائش ہوئی اور اس کو کیا بنایا گیا، کیا مقام و رتبہ دیا گیا، اس کے بارے میں غور و خوض کرو۔ اب دیکھیے، ہمارے پاس ایک چارلس ڈارون نام کا ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس نے تھیوری آف ایولیوشن نام سے ایک تھیوری شروع کی۔ بڑی عجیب و غریب تھیوری پیش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تھیوری ہی ہے، کوئی اسٹیبلش فیکٹ تو نہیں ہے، تو اس کو ماننا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن کہتا ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کے لیے ڈارون کی تھیوری پر ایمان رکھنا یا اس پر یقین رکھنا کفر کے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ انسان کو تخلیق کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ جو تھیوری ڈارون پیش کرتا ہے نیچرل سلیکشن کی، اور کہتا ہے کہ جو مخلوق ہوتے ہیں، مختلف اسپیسیز جو ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ترقی ہوتے جاتی ہے، بدلتے جاتے ہیں۔ اور اسی نظریے کے ساتھ اس نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک بندر انسان کی شکل اختیار کیا ترقی کرتے کرتے۔ اس کے جو 5 بیسک پوائنٹس ہیں اس کی تھیوری میں، ایک ویریشن ہے، ایک انہیریٹنس ہے، ایک جو ہے سلیکشن ہے، ایک ٹائم ہے، اور ایک اڈاپٹیشن ہے۔ یہ 5 کو بنیاد بنا کے یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے، کیونکہ انسان اور بندر کے اندر جو سملیرٹیز ہیں، وہ سملیرٹیز اس کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا ہوگا، اور ترقی کرتے کرتے ایک انسان کی شکل اختیار کی اس نے۔ اب بندر میں انسان میں سملیرٹیز کو دیکھ کر شاید اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو، لیکن قرآن جو کہتا ہے وہ بندر اور انسان کے درمیان سملیرٹیز کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ بندر پہلے انسان تھا، اسی لیے سملیرٹیز ہیں۔ ہم نے انسانوں کو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں سزا کے طور پر بندر بنا دیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو سملیرٹیز کا انکار نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے ایمان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈائریکٹ پیدا کیا ہے۔ اس کا ذکر اس رکوع میں ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسان کی تخلیق کی۔ اب یہاں ایولیوشن والا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں، کچھ نہیں۔ انسان کے اندر تخلیق کے بعد ترقیاں قابل قبول، لیکن تخلیقی اعتبار سے انسان کوئی دوسرے نوع سے ترقی کرتے کرتے نوع انسانی میں نہیں پہنچا، بلکہ وہ ابتدا سے ہی انسان رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من صلصال من حمأ مسنون، کھن کھناتی ہوئی مٹی۔ ایک مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو ایسا انگلی سے ایسا مارو آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کھن کھناتی ہوئی مٹی، جو پہلے بدبودار گارا تھی۔ دیکھیے، مٹی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہم ان درجوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر لیں۔ صلصال کہتے ہیں اس سکی مٹی کو جس سے انگلی سے اگر دبایا جائے یا اس سے مارا جائے تو وہ بجنے لگے، آواز آنے لگے۔ اور ایک ہوتا ہے حما۔ اب یہاں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پہلے تو صلصال ذکر کیا گیا، پھر حما کا ذکر کیا گیا۔ حما اس مٹی کو کہتے ہیں جو کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا ہو۔ مٹی اگر کافی دیر تک پانی میں رہتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ کالی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ذکر ہے مسنون۔ مسنون کہتے ہیں ڈھلا ہوا، ایک سانچے میں ڈھلا ہوا یا ایک درجے میں ڈھلا ہوا، اور اس میں جو بو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تینوں
الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے ایک وقت تک پانی میں رہنے کے بعد اس کا رنگ بدل گیا، کالی ہو گئی، اور ایک گارے کی شکل میں تھی، ایک قالب کی شکل میں، ایک فریم کی شکل میں تھی، اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور پھر اور بھی درجے ہیں مٹی کے، جیسے پانی میں ڈالنے سے پہلے جو مٹی ہوتی ہے، جو نارمل مٹی ہوتی ہے سیدھی، اس کو تراب کہتے ہیں، دھول وغیرہ جس سے نکلتی ہے، آپ اگر اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کو لگ جائے گی، تراب ہوتی ہے۔ تو یہ جو گاڑی مٹی ہوتی ہے، کھنکھناتی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو لگتی نہیں، آپ مٹی پہ بیٹھ بھی جائیں تو مٹی آپ کو لگتی نہیں، سوکھ چکی ہے۔ لیکن یہ جو نارمل مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہتے ہیں، جو جسم کو لگ جاتی ہے۔ پھر اگر اس کو پانی میں بھگا دیں، کچی مٹی نرم ہو جائے تو اس کو تین کہتے ہیں، اور کافی عرصے تک پانی میں بھیگی رہے اور اس کا رنگ بدل جائے تو تب اس کو ہما کہتے ہیں، اور اگر اس کے اندر بو بھی پیدا ہو جائے یا اس کی کوئی صورت اختیار کر لے وہ، تو اس کو پھر مسنون کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے اور بالکل کڑک ہو جائے کہ آپ انگلی سے مارے تو آواز آنے لگے، جیسے عام طور پر ہمارے پاس ٹھیکری ہوتی ہے، کویلو ہوتی ہے، وہ بھی مٹی ہے لیکن وہ سلسال ہے، اور پھر جب اس مٹی کو آگ میں ڈال کر پکایا جاتا ہے تو پھر اس کو فخار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فخار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، سلسال ان کل فخار۔ تو انسان کی پیدائش کے جو مختلف درجے ہیں، ان درجوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مختلف مٹی کے جو نام ہیں اس کا استعمال کیا گیا۔ اس رکوع میں آپ دیکھیں گے ایک نے تین جگہ پہ یہی استعمال کیا، من سلسال من حماء مسنون، من سلسال من حماء مسنون، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ اور پھر انسان سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، مطلب جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے۔ ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جنوں کو جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ ہر آگ میں دھواں ہونا ضروری نہیں ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ آگ ہے تو دھواں بھی ہے، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض آگ ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دھواں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب ٹیکنالوجی جب ترقی کر رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، گیس پہ جو پکوان ہو رہا ہے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے بغیر دھوئیں کی آگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی کر دیا۔ ایسی آگ بھی ہوتی ہے جس میں دھواں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جن کو اسی آگ سے، ویسی ہی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اب انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا، انسان کے ظاہری پیدائش کا ذکر ہوا، کس سے انسان کو بنایا گیا اس کا ذکر کر دیا گیا، اور پھر جنوں کو جس چیز سے بنایا گیا اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں کی ظاہری شکلیں۔ اب آگے دیکھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اے نبی آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بشر ہوگی، اور اس کو میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو سیاہ بدبوجاڑ کیچڑ ہوگا، اس سے پیدا کروں گا۔ تو پہلے کا پہلے فرشتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہونے والی ہے، ذکر کر دیا گیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، درست کر دیا، شکل فائنل کر دی، اس کے بعد پھر اپنی خاص روح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھونکی۔ اب پہلے جو تخلیق کا مرحلہ ہوا تھا وہ تو صرف ایک پتلا بنانے کا تھا، مٹی وغیرہ سے، پانی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا پتلا بنا دیا۔ اس کے بعد جو اصل چیز تھی وہ تھی روح کا پھونکا جانا، اور وہ روح اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونکی تھی، مطلب وہ اللہ کا معاملہ تھا، کیونکہ روح کیا چیز ہے آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے بھی روح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے روح چیز کیا ہے آخر۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ تو قرآن شریف میں ذکر ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔
یہ تمہارے ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو تو جو علم دیا گیا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، اس تھوڑے علم کے ساتھ روح کی حقیقت کو کہاں جان سکو گے؟ اسی لیے ایسی باتیں پوچھو بھی نہیں جو تم کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اتنا ہی بتا دیا گیا روح کے بارے میں۔ اب یہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کی روح جو اللہ نے اپنے اندر سے انسان کے اندر پھونک دی؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب فرشتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی روح میں سے پھونک رہا ہے، تو وہ جھک گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ جب تک وہ مٹی تھی، پتلا تھا، سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی اس کے اندر روح پھونکی گئی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب سجدہ کرو، اور فرشتوں نے دیکھ لیا کہ سجدہ جو ہے وہ مٹی کو نہیں کرایا جا رہا ہے۔ اگر مٹی کو سجدہ کرانا ہوتا تو روح پھونکنے سے پہلے سجدہ کراتے، روح پھونک کر سجدہ کرایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روح میں کچھ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مر روح ہی آیا ہے، اپنی خاص روح اپنی طرف سے پھونکی، تو یقیناً اس کے اندر کوئی بات ہے، فوری جھک جانا چاہیے۔ الا ابلیس، ابلیس اگرچہ کہ وہ فرشتوں میں نہیں تھا، وہ جنوں میں تھا، لیکن بہت عبادت گزار جن ہوا کرتا تھا، اللہ کی اطاعت گزاری فرمانبرداری کرنے والا جن ہوا کرتا تھا، اور فرشتے اس کو اپنا استاد تسلیم کرتے تھے، ہر چیز فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ اس نے انکار کر دیا، کیوں کہ فرشتوں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے روح پھونکی ہے، اور روح کچھ تو ہے جس کے سامنے ہمیں سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ ابلیس نے روح پہ توجہ نہیں کی، وہ صلصال من حمأ مسنون پر اس کی نظر رہ گئی، ایک مٹی کا معمولی بنایا گیا انسان، اور میں آگ سے پیدا ہونے والا، نار السموم، ایسی آگ جس میں کوئی دھواں نہیں ہے، اس سے میری پیدائش ہوئی ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، سرکشی کی، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، میں نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے جھکنے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں موحد ہوں، توحید پسند ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکوں گا، ایک بار نہیں 10 بار جھکوں گا، 1000 بار جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار نہیں ہے مجھے، بندے کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ جبکہ اللہ نے کہا کہ ہم خود کہہ رہے ہیں جھک جا، سجدہ کر لے، سجدہ کرنے سے انکار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ابا کے ساتھ کیا، سرکشی کی اس نے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے کہ ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ہم آدم کی تعظیم کرانے کے لیے سجدہ کرا رہے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ایسے ہمارے بندے جو ہماری روح رکھتے ہیں اس کے سامنے تو جھک جائے، ہمارے بندوں کی عظمت کو تسلیم کرے، لیکن تو نے تسلیم کرنے سے انکار کیا نا۔ کیا وجہ تھی کہ تو نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، تو وہ گستاخ کہنے لگا اللہ کے سامنے، میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، ایک بشر ہماری طرح کا ایک انسان، اس کو ہم سجدہ کریں، اس کے سامنے جھکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری طرح کے انسان کو ہم بڑا تسلیم کیوں کریں، اس کی عظمت کو کیوں مانیں؟ وہ بھی ہماری طرح ہے، بلکہ شیطان سے بھی کمتر ہے۔ یہ تو ہماری طرح انسان بولیں گے، پھر بھی شیطان تو اپنے ظاہری شکل و صورت میں تو انسان کی شکل و صورت سے اعلیٰ تھا۔ اس کا ذکر ایک مقام پہ اور آیا قرآن مجید میں کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، افضل چیز کمتر چیز کے سامنے کیسے جھکے؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے اس کو ایک صلصال من حمأ مسنون سے، بالکل معمولی قسم کی مٹی ہے، اس کو اٹھا کر اس کو ایک پتلا بنا دیا گیا، سیاہ بدبودار مٹی تھی،
اس کا پتلا بنا دیا اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم سجدہ کر اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو ابلیس جو ہے وہ دیکھ رہا تھا انسان کی ظاہری شکل و صورت کو، وہ جو نفخت فیہ من روحی والا جو معاملہ تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ دوسرے فرشتوں نے ظاہری شکل و صورت پر توجہ نہیں دی، وہ نفخت فیہ من روحی پر توجہ دے دی، اسی لیے فوراً جھک گئے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، جب اس نے انکار کر دیا جھکنے سے تو اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دے دیا اس کو کہ تو بے ادب ہے، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، دھتکار دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوتی رہے گی۔ ہم نے تجھے بنایا، ہم نے اس کو بنایا، سب کے اوپر ہمارا اختیار۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جھک، تجھے جھکنا چاہیے تھا، تیرا یہ کام ہی نہیں تھا سوچنے کا کہ اس کو اس سے بنایا، اس کو اس سے بنایا، تجھے کیا معاملہ ہے، کیا پڑی ہے اس چیز سے؟ ہم کہہ رہے ہیں جھک جا نا، ختم۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر اب میرے بچنے کی صورت ختم ہو گئی ہے، اب میں تو مردود ہو ہی گیا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ جب آپ مجھے اب جہنمی قرار دے ہی چکے ہیں، گمراہی میری قسمت میں لکھ ہی چکے ہیں، تو پھر اب مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجیے۔ اب جب میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں تو کیوں نہ تھوڑی مہلت سے فائدہ اٹھا لوں، اب میں نکل جاتا ہوں، اپنی مرضی کا کرنے دیجیے مجھے۔ جب اول آخر میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے تو میں کچھ وقت اپنی مرضی کی کرنا چاہتا ہوں۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، مہلت دیتے ہیں تجھ کو، کیا کرنا ہے کر لے۔ الی یوم الوقت المعلوم، لیکن یہ جو مہلت ہے ایک وقت مقررہ تک کی ہوگی، اس کے بعد جب وقت مقررہ آئے گا تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی اور تم کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر جو سزا دینی ہے وہ دی جائے گی۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اب دیکھیں یہاں سے شیطان کا دوسرا روپ سامنے آیا۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بھٹکایا ہے، اگر تو چاہتا تو میں نہیں بھٹکتا تھا، یہ آپ ہی کی سازش ہے، آپ نے پری پلان کارروائی کی ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا، اگر آپ چاہتے تو مجھے ہدایت دے کر صحیح راستہ بتا سکتے تھے، آپ نے ہی مجھے نہیں بتایا، آپ نے ہی مجھے گمراہی کے دلدل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑا، تو کہتا ہے کہ تو نے ہی مجھے بھٹکایا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ تھا، تو اگر چاہتا تو مجھے بچا سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں بچایا۔ یہ پری پلانڈ کارروائی ہے، یہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر۔ اقبال نے کہا ایک شعر میں، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ شیطان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے سے کھچڑی پکی ہوئی تھی۔ یہ وہی شیطانی کلمات ہیں، شیطان نے بھی یہی کہا تھا، پہلے کا پہلے آپ نے پری پلانڈ مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوچ آتی ہے کہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا گیا ہے، ایسا اگر آپ کی سوچ آتی ہے، سمجھ لو یہ شیطانی سوچ ہے، اور گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب شیطان نے ایک دوسرا اپنا روپ دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہی وہ آدم ہے نا جس کے پتلے کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا یا مجھے دھتکار دیا گیا، اس کی وجہ سے ہوا نا، یہی آدم ہے جس کی وجہ سے میرا یہ حشر ہوا، اب میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا آدم سے۔ حالانکہ اس میں آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے ان کو بنایا اور اللہ نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا، آدم نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، اللہ نے کہا تھا، تو آدم سے حسد کیوں پیدا ہوا؟ لیکن یہ بھی شیطانی صفت ہے، چونکہ آدم کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور آدم علیہ السلام کے بھی خلاف ہو گیا۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو جتنا میں بہکا سکتا ہوں اتنا بہکاؤں گا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کی حفاظت کی ہے، تو یہ زیادہ تو بھٹکنے والے نہیں ہیں، چھوٹی موٹی کچھ غلطی سرزد کرا سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو نبی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا ابلیس کو، اولاد کو نہیں چھوڑوں گا آدم کی،
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب ان کو بھٹکانے کے لیے زمین کو ان کے لیے خوش نما بنا دوں گا، دنیا کی زندگی کو ان کے لیے خوشگوار بنا دوں گا، دنیا 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 کرتے رہ جائیں گے پورے اور جہنم کے کندے بن جائیں گے۔ اب شیطان وہی تو کر رہا ہے نا، ہر آدمی کو دنیا کے پیچھے لے کے جا رہا ہے، گاڑی، بنگلہ، مکان، نوکر چاکر، پیسہ، ہیرے جواہرات، اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے پوری دنیا۔ تو یہ شیطان نے دنیا کو ایسے خوشنما بنایا ہے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور کہتا ہے کہ اسی طریقے سے میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کسی کو نہیں بخشوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں آپ کے وہ بندے جو واقعی مخلص ہیں، چن لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، میں ان کو نہیں بھٹکا پاؤں گا۔ یہ شیطان نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے بعض ایسے نیک بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان کو میں نہیں بھٹکا پاؤں گا، باقی دوسروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ قال هذا صراط علی مستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ تو میری طرف ہی آتا ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہ میرے پاس ہی آئے گا، تیرے بھٹکانے سے ان کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھا راستہ چل رہے ہیں میرے نیک بندے، تو راستے میں کھڑے رہ کر ان کو کتنا ہی بہکا لے، کتنا ہی بھٹکا لے، کتنا ہی وسوسے ڈالے، وہ اپنا کام ہی کرتے رہیں گے، تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ کھلا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی شیطان کا بس نہیں چلے گا، شیطان کا کچھ اثر نہیں ہوگا ان کے اوپر، جو میرے بندے ہوں گے، ریئل بندے۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں ایسے بندے جو گمراہوں میں ہو کر گمراہ لوگوں کی پیروی کریں گے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو فالو کریں گے، ان کی اتباع و تقلید کریں گے، ان کی بات سنیں گے، وہ میرے ان خاص بندوں میں نہیں ہوں گے جن پر شیطان کا بس نہیں چلنے والا ہے۔ شیطان ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ہوگی، اور وہ وعدے کی جگہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور 7 دروازے ہوں گے جہنم کے، ہر دروازے سے شیطان اور اس کے راستے پر چلنے والوں کو، اس کے ماننے والوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ 7 دروازے سے لوگ داخل ہوتے رہیں گے جنت۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص رہے گا، کتنے لوگوں کو کون سے دروازے میں سے داخل کرنا ہے سب فکس رہے گا۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کی بات سنیں گے، ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسیں گے، یعنی دنیا اور دنیا کی جو زیب و زینت ہے، جو آرائش ہے، دنیا کو خوبصورتی کے ساتھ جو شیطان نے سجایا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگیں گے ان کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ لیکن جو متقی پرہیزگار بندے ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا اس کا ذکر اس کے بعد کے رکوع میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔